بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج کے معنی۔ ہماری چوتھی بنیادی عبادت کا نام حج ہے۔ حج کے لفظی معنی زیارت کا ارادہ کرنا ہے، یعنی کسی کے پاس بار بار جانا کے ہیں۔ لفظ حجۃ کے معنی برس اور سال کے بھی ہیں۔ اسی طرح حج کے لفظی معنی بنتے ہیں سالانہ زیارت۔ عربی میں اس لیے حج کے دنوں کو موسم حج بلکہ بعض دفعہ صرف موسم بھی کہتے ہیں۔ حج کا یہ نام اس کے ہر سال آنے کی بنا پر رکھا گیا ہے۔ اسلامی اصطلاح کے طور پر حج کا مطلب ہے ایام حج میں خانہ کعبہ کی زیارت کو جانا اور تمام مناسک حج پورے کرنا۔ اسلامی بنیادی عبادت کے طور پر حج ہر صاحب استطاعت مسلمان پر زندگی میں ایک دفعہ واجب ہے۔ ایام حج سے مراد قمری تقویم کے آخری مہینے ذوالحج کی 8 سے 13 تاریخ کے دن ہیں۔ اصل حج کا دن تو 9 ذی الحج ہے، مگر حج کے تمام مناسک مذکورہ تاریخوں میں پورے کیے جاتے ہیں۔ ایام حج کے علاوہ خانہ کعبہ کی زیارت کو عمرہ کہتے ہیں۔ کعبہ مکہ مکرمہ کے اس کمرہ نما مرکز کو عبادت کو کہا جاتا ہے، جس کی بنیاد آج سے قریباً 4000 سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رکھی تھی۔ اسے کعبہ تو اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی لمبائی، چوڑائی اور اونچائی قریب برابر ہے، یعنی مکعب نما۔ اس کا دوسرا مشہور بلکہ اصل نام بیت اللہ یعنی کہ اللہ کا گھر ہے۔ اس لیے اسے قرآن کریم میں البیت الحرام یعنی عزت والا گھر، البیت العتیق قدیم ترین گھر اور بعض دفعہ صرف البیت یعنی گھر بھی کہا گیا ہے۔ فارسی کا لفظ خانہ کے معنی گھر یا مکان ہی کے ہیں، لیکن یہ بات بھی قابل غور ہے کہ عربی میں بیت عموماً رہائشی جگہ، گھر کو نہیں بلکہ صرف مکان کو کہتے ہیں۔ رہائشی مکان یا جگہ کو عربی میں دار کہا جاتا ہے۔ اسی لیے کعبہ کو اللہ کی طرف نسبت دیتے ہوئے دار اللہ نہیں بلکہ بیت اللہ کہتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی خاص جگہ نہیں رہتا، وہ تو سب جگہ موجود ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کا نام بیت اللہ اس لیے رکھا تھا کہ اس میں صرف اللہ وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کی جائے گی۔ اس معنی میں ہم مسجد کو بھی اللہ تعالیٰ کا گھر کہتے ہیں۔ اس لیے مسجدوں کے بارے میں قرآن کریم میں آیا ہے، سورہ جن کی آیت نمبر 18 میں، یقیناً مسجدیں صرف اللہ کی عبادت کے لیے ہیں، بس اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو۔ مناسک حج سے مراد وہ تمام شرعی احکام، رسوم اور قواعد و ضوابط ہیں جن کی حج میں پابندی کی جاتی ہے۔ اس میں میقات، احرام، طواف، سعی، عرفہ، رمی، قربانی وغیرہ تمام شامل ہیں۔ استطاعت کا مطلب ہے کہ آدمی ہر لحاظ سے سفر حج پر جانے اور واپس آنے کے قابل ہو۔ اس میں سفر کے مکمل اخراجات بلکہ اس دوران اپنے گھر والوں کے اخراجات بھی کے علاوہ صحت، راستے کا امن وغیرہ شامل ہیں۔ اگر مالی استطاعت ہو مگر دوسری رکاوٹیں نہ جانے دیں تو ایسے آدمی کو وصیت کر جانا چاہیے کہ اس کی موت کی صورت میں کوئی دوسرا آدمی مرنے والے کے خرچ پر اس کی طرف سے حج کرے۔ اس حج کو حج بدل کہتے ہیں۔ اسلامی عبادات میں بدل کا حکم صرف حج کے لیے ہے، یعنی ایک دفعہ کا مطلب واضح ہے۔ حج مسلمانوں پر زندگی میں صرف ایک دفعہ واجب ہے۔ ایک سے زیادہ دفعہ حج کا موقع ملے تو یہ بڑی سعادت کی بات ہے، مگر حکومت کی طرف سے دوسری دفعہ حج پر پابندی کی یہ چھوٹ بول کر توڑنا کہ پہلی دفعہ حج پر جا رہا ہوں، نہایت سخت گناہ ہے۔